يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا۔ اس آیہ کریمہ کا تعلق بھی پچھلے مضمون کے ساتھ ہے جہاں پر جہاد کے متعلق کہا گیا۔ یہ آیت نمبر 74 میں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کی تعلیم فرمائی اور کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا رب تبارک و تعالی نے، حبیب پیارے آپ جہاد پہ چلے جائیں تو نہیں آتا نہ آئے، آپ اکیلے بھی میدان جہاد میں کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہم آپ کی مدد بھی کریں گے اور دشمنوں کا ہاتھ بھی روک دیں گے، آپ سے دشمنوں کا ہاتھ روک دیں گے۔ اس سے اس آیہ مبارکہ نے واضح کر دیا ان بزدلوں کی جو بزدلی ہے اسے بھی کھول دیا، جو لوگ ایسے ہی ڈرتے رہتے ہیں کانپتے رہتے ہیں، جن کے دلوں میں جن کے اعصاب پر کافرین جو ہیں مشرکین جو ہیں یہود و نصارہ اور ہنود جو ہیں ان کا رعب طاری ہوا ہے جی، ان کی عسکری قوت کو دیکھ کر، ان کی یعنی کہ اسلحے کی طاقت کو دیکھ کر ان کے اعصاب اور اوسان خطا ہو چکے ہیں، اعصاب پہ وہ بھاری ہو چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ کریمہ میں بہت بڑا پیغام دیا ہے جی، کتنا بڑا پیغام ہے۔ فرمایا کہ حبیب آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کے ساتھ لشکر نہیں ہے، بندے تھوڑے نہیں، آپ اکیلے چلے جائیں، حبیب آپ اکیلے میدان میں کھڑے ہو جائیں، اور آقا علیہ السلام نے پھر کر کے نہیں دکھایا ایک بار، حضور اکیلے روانہ ہو گئے جی، آقا علیہ السلام نے میں کو نہیں آتا نہ آئے میں جا رہا ہوں جی، حضور اکیلے ہی احد کی طرف روانہ ہو گئے جی۔ بعد میں پھر صحابہ کرام علیہ رضوان سارے دوڑ کے آقا علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نبی ہوتا ہے نا وہ اپنے زمانے میں سب سے بڑا شجاع ہوتا ہے، سب سے بڑا بہادر ہوتا ہے یار۔ آقا علیہ السلام کی شان تو براء البراء ہے، آپ حضور علیہ السلام کے غلام حضرت خالد بن ولید کو دیکھیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان دیکھیں۔ آپ کے پورے جسم پر کوئی بلشت ایسی نہیں تھی جہاں پہ تلوار کا کٹ نہ لگا ہو جی، نیزے کا نشان نہ ہو یا کسی اور چیز کا زخم نہ لگا ہو آپ کے جسم پر، پورا جسم آپ کا زخمی تھا، یعنی زخموں کے نشانات تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر۔ اور آپ کی جب وفات ہونے لگی، وصال ہونے لگا آپ کا، تو گھر میں تھے، ایک روایت کے مطابق مدینہ میں تھے، ایک روایت کے مطابق ہمس یعنی شام کے شہر میں تھے جہاں پہ آپ کا مزار شریف آج بھی معروف و مشہور ہے، وہاں پہ آپ گھر ہی جناب لیٹے ہوئے ہیں، وہیں پہ آپ کی موت کا وقت آ گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے تو تجھے بڑے بڑے مارکوں میں ڈھونڈا ہے، اس وقت تو نہیں ہے، آج مجھے کمزور دیکھ کے میرے پاس آ گئی ہے تو ہیں۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا میں دیکھو میرے جسم پر، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ بندے تھے کہ یہ صرف اپنی تلوار اٹھا کر، ان کی تلوار بھی 60 کلو کی تھی، اتنی وزنی تلوار، ہم سے تو جناب کوئی چیز نہیں اٹھائی جاتی یہاں، اتنی وزنی تلوار اٹھا کے پھر اسے جناب چلانا ایک ہی ہاتھ سے اس طرح کر کے، ایک ہاتھ میں ڈھال اٹھانا ایک ہاتھ میں تلوار اٹھانا، کیا یار وہ بندے تھے۔ اسی لیے تو اور مزے کی بات دیکھیں کریمہ علیہ السلام نے ان کا نام رکھا تھا سیف اللہ رب کی تلوار جی۔ تو کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ شہید نہیں ہوئے، اگر وہ شہید ہو جاتے تو یہ بہت بڑی بات بن جانی تھی کہ رب کی تلوار ٹوٹ گئی ہے، میدان جہاد میں کوئی انہیں شہید کر دیتا تو پھر یہ بات بن جانی تھی، کافروں نے تالی بجا دینی تھی یا رب کی تلوار ٹوٹ گئی ہے، کیونکہ امام الانبیاء علیہ السلام نے نام انہیں رب کی تلوار دیا تھا، سیف اللہ رب کی تلوار جی۔ تو وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وصال شریف کا وقت جب آیا تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا میں دنیا کے بزدلوں کو یہ پیغام دیتا ہوں، دنیا کو بزدلوں دیکھ لو، اور ڈرپوکو گھر پڑے ہوئے دیکھو ذرا مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو، میں کہ بڑے بڑے ہزاروں کے لشکر میں آپ اکیلے اندر گھس جاتے تھے، اکیلے یار اندر گھس جاتے تھے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں پورے لشکروں کو جناب لام لیٹ کر دیتے تھے، لٹا دیتے تھے، ان کو بھگا دیتے تھے، آگے لگا دیتے تھے، اکیلا بندہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ نے پتہ کیا فرمایا جملے آپ کے، آپ مطلب فلا نامت اعین الجبناء،
آپ نے کہا کہ اللہ کرے بزدلوں کی آنکھوں میں نیند ہی نہ آئے، بزدل گھر ہی پڑے ہوئے کانپتے رہیں، وہاں بھی انہیں نیند نہ آئے، ہیں جی وہ یرکتے رہیں، وہاں گھر بھی پڑے ہوئے کانپتے رہیں۔ یہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا جملہ ہے، یہ ایسے سمجھیں کہ یہ جو ایمان والے ہیں ان کی پاور کو بڑھانے والا جملہ ہے، اور بزدلوں کو ذلیل و رسوا کرنے والا جملہ ہے کہ آپ نے میں کہ جو بزدل ہیں اللہ کرے ان کو نیند ہی نہ آئے، اب ایسے بے نیند ہی رہیں، ان پہ خوف طاری رہے، ان کے اوسان خطا ہی رہیں، ان کے اعصاب ڈھیلے ہی رہیں، جو ان کے اعصاب کمزور ہی رہیں، نہ سو سکیں وہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں اس آیت مبارکہ کے اندر پوری دنیا کے مسلمان اس وقت، اور مزے کی بات دیکھیں یار، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر لوگ جو ہیں وہ ایسے ٹوٹ پڑیں گے، پوری دنیا کی کافر قوتیں میری امت پر ٹوٹ پڑیں گی، ایک وقت آئے گا وہ کہے گا فلانے کو تو پکڑ لے، فلانے کو تو پکڑ لے، عراق کو میں پکڑ لیتا ہوں، فلانے ملک کو تو پکڑ لے، فلانے پہ میں حملہ کر دیتا ہوں، کشمیر پہ تو حملہ کر دے، فلسطین کو میں پکڑ لیتا ہوں، اس طرح کر کے پوری دنیا پہ حملہ کر دیں گے، میرے امتیوں پر حملہ کر دیں گے۔ یہ حضور فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے جیسے بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹتے ہیں ایسے حملہ کریں گے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں شادی بیاہ پہ کیسے ہوتا ہے، روٹی کھلتی تو کیسے کرتے ہیں، کسی کے جناب وہ کیک کاٹتے ہیں تو پھر کیسے کھاتے ہیں جناب، خاص طور پہ کیک کھانے کا انداز دیکھنے والا تو یہ سیاسیوں کی، یہ جمہوری جو ہیں ان کی جو کوئی رسم ہو تو اس میں جو کیک کاٹتے ہیں وہ دیکھنے والا ہوتا ہے، ویسے وہ کیسے کیک کاٹتے ہیں، کاٹنے کی نوبت ہی نہیں آتی، وہ ایسے کھاتے ہیں جناب، زمین پہ گرا دیتے ہیں، سارا منہ کو مل لیتے ہیں، نیچے سے اٹھا کے پھر کھا رہے ہوتے ہیں۔ کیا شان پائی ہے انہوں نے، کیا تہذیب ہے، کیا تمدن ہے، ان سے بندہ پوچھ لے کہیں گے انسان ہم ہی ہیں بس، اور کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مولویوں کو کیا پتا، ہم کیک کھانے والے لوگ ہیں، مولوی دال پینے والے لوگ ہیں، شکر ہے دال پیتے ہیں ہم ہیں۔ تو یہ حال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس وقت ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ آقا علیہ السلام نہ اس وقت تعداد تمہاری بہت ہوگی، تعداد تمہاری بہت ہوگی حضور، پھر کیا مسئلہ ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ یا رسول اللہ مل وہن، وہن کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کا ڈر آ جائے گا، تمہارے اندر موت کا ڈر آ جائے گا، تم موت سے ڈرو گے۔ اور مزے کی بات دیکھیں حضور پتہ کیا دعا کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، آقا علیہ السلام نے دعا کی اللہم حبب الموت الی من یعلم انی رسولک، مولا اس بندے کے دل میں موت کی محبت ڈال دے جو یہ یقین رکھتا ہے کہ میں تیرا رسول ہوں۔ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی دعا کی حضور نے، اللہم حبب الموت، مولا اس بندے کے دل میں موت کی محبت پیدا کر دے جو بندہ الی من یعلم انی رسولک، جو یہ یقین رکھتا ہے کہ میں تیرے رسول ہوں، یعنی مولا جو میرا ماننے والا ہے نا اس کے دل میں موت کا ڈر نہ رہے، اس کے دل میں موت کا ڈر نہ ہو، اس کے دل میں موت کی محبت ڈال دے، موت کو پسند کرے وہ ہیں جی۔ کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان جب گئے نا جی کیسر و کسرا کے دروازے کھٹکانے ہیں تو اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ تمہیں بھوک وہاں سے یہاں لائی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے بیوقوفا تجھے کس نے کہا ہے ہم بھوک کی وجہ سے یہاں ہیں؟ میں کہ ہمیں تو کسی نے بتایا تھا کہ رومیوں کا خون بڑا مزیدار ہوتا ہے، ہم تو خون پینے کے لیے یہاں ہیں۔ کیا ہیں جی یہاں کو کہے تھوڑی مہربانی صوفی صاحب یہو جی گلا نہ کیتے کرو، ہاں نہ ایسی بات نہ کیا کریں، آپ قربان جائیں، حضرت خالد بن ولید سے بڑا صوفی کون ہو سکتا ہے یار؟ اور جناب رومیوں کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے میں یار ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارا خون بڑا مزیدار ہوتا ہے، ٹیسٹ بڑا اچھا ہے، ہم تو اس لیے مدینے سے یہاں ہیں، یعنی تمہیں لاملیٹ کرنے کے لیے یہاں ہیں، وہ بھوک شک نہیں لے کے آئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کو کپڑے دیں گے، اتنا چیزیں دیں گے، بولا نہ یہ لینے والے اور ہوتے ہیں، IMF کے بھکاری اور ہوتے ہیں، ہم محمد کریم کے در کے غلام ہیں، ہم رسول اللہ علیہ السلام کے غلام ہیں، ہماری تو بات ہی اور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ نے میں فلا نامت اعین الجبناء، میں بزدلوں کی آنکھوں میں نیند ہی نہ آئے، رات کو وہ سو ہی نہ سکے، ڈرتے رہیں، ادھر سے کوئی آیا تو ادھر سے کوئی آیا، میں اسی طرح یرکتے رہیں، کانپتے رہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا جی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اللہ اکبر، فقاتل فی سبیل اللہ، حبیب آپ اکیلے ہی اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ فقاتل فی، قاتل فرمایا، قاتل واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے امر کا، میں حبیب فقاتل فی سبیل اللہ، آپ اکیلے ہی چلے جائیں اللہ کی راہ میں جہاد کریں، میں لا تکلف الا نفسک، بس آپ کسی اور کو کہیں ہی نہ،
لا تکلف الا نفسک، آپ اکیلے ہی چلے جائیں، لا تکلف الا نفسک، آپ پہ آپ کے علاوہ کسی اور کا زور ہی نہیں ڈالتے، صرف آپ ہی چلے جائیں بس، آپ ہی چلے جائیں بس۔ وحرض المؤمنین، ہاں مومنوں کو شوق ضرور دلائیں، مومنوں کو شوق ضرور دلائیں، انہیں بھی کہیں کہ آپ چلیں، اگر کوئی نہیں جاتا حبیب تو آپ اکیلے کھڑے ہو جائیں۔ اصلی اللہ ان یکف باس الذین کفروا، ان قریب امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا ہاتھ آپ سے روک دے گا، کافروں کا ہاتھ ہی روک دے گا رب تبارک و تعالیٰ۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بات دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر، کہ یہ دیکھیں جہاں پہ اللہ فرمائے نا کہ امید ہے، جی جی، ہم کسی کو کہیں نا یار امید ہے اگلے سالوں میں تجھے میں کو 500 روپے دوں گا، تو یہ امید ہی ہوتی ہے ملتا کچھ نہیں۔ لیکن کریم آقا علیہ السلام کے غلام فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، جہاں رب فرمائے نا امید ہے یہ ہو جائے گا، مطلب یہ رب کی طرف سے وعدہ ہوتا ہے، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہوتا ہے۔ رب نے وعدہ فرمایا حبیب پہ، تو اکیلے ہی کھڑا ہو جا میدان جہاد میں، تو پھر کیا ہوگا جی؟ اللہ اکبر کبیرہ، رب تعالیٰ نے یہ الفاظ، ایمان دار والی بات ہے کہ بندہ اپنے اوپر کیفیت طاری کر کے یہ سنے نا تو اس کی دل کی دنیا بدل جائے۔ رب نے کیا ارشاد فرمایا، حبیب کوئی نہیں جاتا نہ جائے، آپ اکیلے چلے جائیں۔ پھر آپ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کافروں کا ہاتھ بھی روکے گا۔ اگلا جملہ دیکھیں، واللہ اشد باسا، رب تبارک و تعالیٰ خود بہت سخت ہے لڑائی کے اعتبار سے، اللہ اکبر کبیرہ، واللہ اشد باسا، اللہ تعالیٰ بڑا ہی سخت ہے لڑائی کے معاملے میں، ہیں؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے یہ، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے نا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، میں جو بندہ میرے ولی کے ساتھ لڑائی کرتا ہے نا، میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، رب فرماتا ہے میں خود اس کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہوں، میں خود اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ یہ بخاری میں حدیث پاک ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب فرماتا ہے من عاد لی ولی، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے میں خود اعلان جنگ کرتا ہوں۔ مطلب کیا ہے، میں کہ میرے ولی سے لڑے گا نا، میرے ولی کو جاننے والے تو ہوں گے نہیں، تو میں ولی کی مدد کے لیے خود آؤں گا۔ پھر اگلی بات یہاں پہ مشارحین حدیث پتہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، بہت بڑی بات ہے۔ آپ شارحین حدیث فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کسی پہ حملہ کرتا ہے نا تو اس کی سب سے قیمتی شے چھینتا ہے کہ نہیں؟ اغوا کار آتے ہیں نا، اغوا کرنے والے، تو وہ آگے کیا خیال ہے، اس بندے کے بچے کو اٹھاتے ہیں نا، یا باہر کوڑے کی پڑی ٹوکری اٹھا لیتے ہیں، بچے کو اٹھاتے ہیں نا، بچے کو اٹھاتے ہیں، دشمنیاں نکالتے ہیں پھر اس سے، ہیں جی پھر یہ ہماری مان، یہ مان، یہ مان، یہ مان، تو پھر جناب ہم تجھے چھوڑیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، نہیں تو مار دیں گے تیرے بیٹے کو۔ تو شارحین فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی پہ حملہ کرتا ہے تو اس کی سب سے قیمتی شے پہ حملہ کرتا ہے، ہیں جی، جیسے کوئی بندہ کسی پہ لڑ رہا ہو تو اس کی سب سے قیمتی شے کیا ہوگی؟ گردن ہوگی، اس کی کوشش ہوگی سیدھی گردن پہ لگے اور جائے فارغ ہو، ہے یا نہیں؟ تو اس طرح کر کے فرمایا کہ شارحین فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی پہ حملہ کرتا ہے تو اس کی سب سے قیمتی شے پہ حملہ کرتا ہے۔ ماتے ہیں جب کوئی بندہ رب تعالیٰ کے ولی کا دشمن بن جائے تو سامنے جنگ کے لیے رب تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتا ہے، میں خود لڑتا ہوں اس کے خلاف، رب فرماتے ہیں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں جب رب تبارک و تعالیٰ بھی کسی پہ حملہ کرتا ہے تو فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کا حملہ مطلب یہ ہے، اس کا حملے کا اعلان جنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی سب سے قیمتی شے ایمان ہے، رب تعالیٰ اس سے ایمان لے لیتا ہے، مطلب آ لڑ، پھر ہیں آ لڑ، کتنا لڑے گا میرے ولیوں کے خلاف، کتنا کھڑا ہوگا میرے ولیوں کے خلاف۔ اب بتائیں نا یار، جو بندہ ایک رب تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کے خلاف بول پڑے، رب تعالیٰ اس سے ایمان لے لے، جو رب کے دین کے خلاف ہی کھڑا ہو جائے، ہیں جس کی رات دن کی جد و جہد دین کے خلاف ہو، ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی دین کے راہ روکنے کی اس کی کوشش ہو بس، اور کوئی نہ ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک بزرگ تھے، ہیں فقیر تھے، مست تھے، وہ گلی میں جا رہے ہیں تو ایک جگہ پہ ایک بندے نے بلایا، سخت سردی ہے، اس نے کہا یار بابا فقیر کو لگتا ہے، اس نے بٹھا کے اسے گرم دودھ پلا دیا، دودھ پی لیا اس نے تو روانہ ہوا۔ بارش آئی ہوئی تھی، گلی میں کچڑ تھا، پاؤں میں جوتے ٹوٹے ہوئے تھے، وہ جوتا اچھلنے کی وجہ سے کوئی آپس میں میاں بیوی تھے، محبت تھی ان کی باہمی بہت زور سے، وہ جا رہے تھے تو ان کے پاؤں سے جو کیچڑ لگی نا وہ اس خاتون کو جا لگی، جو کیچڑ اڑی اس خاتون کو جا لگی، تو اس نے آ کے اسے تھپڑ مار دیا۔ اس نے کہا دیکھ کے نہیں چل سکتے تم، ہیں جی۔ تھوڑی دیر گزری، وہ آگے جا کے کوئی چڑھنے لگے اوپر، وہ جناب نیچے گرا، وہ مائی صاحبہ یا بندہ وہ گرا نیچے، جناب اس کی گردن ہی ٹوٹ گئی، وہیں مر گیا۔
وہ بھاگ کیا، اس نے کہا تو نے کچھ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے نہیں کیا، اس کے یار پہ چھینٹے آئے تھے تو اس کا یار کوڑ کھا گیا تھا، جب میں رب تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہوں تو مجھے تھپڑ لگا تو رب تبارک و تعالیٰ جلال میں آ گیا ہے، بس بات یہی ہے۔ اس نے عرض کی نہیں رب کی بارگاہ میں، مولا تیرے تو ہی جانے ہیں، دودھ گرم پلا کے اوپر سے تھپڑ ہیں جی، دودھ پیا ہے گرم گرم، ساتھ تازہ تھپڑ پڑ گیا ہے۔ تو یہ جیسے انہوں نے عرض کی رب، تو ان کا ایک خاص انداز تھا، ایک یعنی کہ ناز کا معاملہ تھا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فوراً اسے سزا دی۔ تو بھئی یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کے بارے میں بھونکے اور بچ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، واللہ اشد باسا، اللہ تعالیٰ بڑا ہی سخت ہے لڑائی کے معاملے میں، واشد تنکیلا، اور سزا دینے کے معاملے میں۔ رب فرماتے حبیب پیارے آئیں تو صحیح ہے، ہیں یہ آئیں تو صحیح، آئیں ذرا میدان میں، حبیب تو اکیلے آ جانا، سمجھانا صحیح مومنوں کو، یہ نہ آئے نا، کوئی بھی نہ آئے تو حبیب تو اکیلے کھڑے ہو جانا۔ ہاں حبیب کریم علیہ السلام کی شجاعت دیکھیں، حضور کی بہادری دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، آگے جی ایک مسئلہ بڑا اہم بیان ہو رہا ہے شفاعت کے سلسلے میں۔ کس سلسلے میں؟ شفاعت کے سلسلے میں۔ شفاعت مطلب سفارش، کیا؟ سفارش۔ سفارش کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو جو کی جا رہی ہے اس کا انداز ٹھیک ہو، اور دوسرا یہ کہ جس کے لیے کی جا رہی ہو وہ مقصد ٹھیک ہو۔ ٹھیک ہے جی، شفاعت کرنے کا انداز ٹھیک ہو، دوسرا مقصد ٹھیک ہو، مقصد نیک ہو۔ اگر مقصد نیک نہیں ہے تو شفاعت ٹھیک نہیں، اگر طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر بھی سفارش نہیں ہے، وہ کچھ اور چیز بن جائے گی۔ میں اس کو کھولتا ہوں بات کو، جیسے مثال کے طور پر سفارش کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی آگے کہے جی میرے لیے یہ آپ کسی کو کہہ دیں میرا یہ کام ہے، اور کام بھی جائز ہو اور طریقہ بھی جائز ہو بتانے کا، آپ جائیں کسی کے پاس جی یہ کام ہے تو اگر مناسب لگے آپ کو تو آپ کر دیں، ہیں جی۔ اب اس کی ثواب دید پر ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے، اگر وہ نہیں کرتا تو اسے حق نہیں پہنچتا کہ یہ اس سے ناراض ہو، یہ مسئلہ ذہن میں رہے، اسے حق نہیں پہنچتا کہ یہ اس سے ناراض ہو۔ عموماً یہ ہوتا کہتا ہے یار ہم چل کے گئے اس نے مانی نہیں ہماری بات، میں نے کہا تھا یہ کر دو پھر بھی نہیں مانی اس نے یار، تو یہ سفارش نہیں ہے۔ سفارش کا مطلب ہوتا ہے کہ اگلے آپ اطلاع پہنچا دیں اسے، یا جس بندے کے لیے میں کہہ رہا ہوں یہ واقعی بندہ مظلوم ہے، یہ بندہ واقعی مستحق ہے، آپ اس کا کام کر دیں، اس کو آپ سے کوئی غرض ہے آپ مہربانی کریں، یہ سفارش آپ کہہ دیں اس کی ثواب دید پر ہے۔ اب آپ کو حق نہیں پہنچتا اس کے نہ کرنے کی صورت میں آپ اس سے ناراض ہوں، نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اگر آپ اس سے ناراض ہو رہے ہیں تو پھر آپ نے سفارش نہیں کی، آپ نے حکم چلایا ہے کہ نہیں؟ آپ نے پھر کیا کیا ہے؟ حکم چلایا ہے کہ جناب اس نے آپ کا حکم نہیں مانا، آپ کی نافرمانی کر دی ہے۔ اگر آپ نے اسے گزارش کی ہوتی، سفارش گزارش کی ہوتی تو پھر آپ کو غصہ کرنا بنتا ہی نہیں، آپ کا ناراض ہونا بنتا ہی نہیں۔ یہاں پر میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس سے پہلے چلو بیان شروع کر کے پھر ایک مسئلہ کھولتا ہوں درمیان میں۔ آقا علیہ السلام کی ایک خادمہ تھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے شوہر تھے مغیث، کیا نام تھا؟ مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مسئلہ ہے شرعی، جیسے خیار بلوغ ہے، خیار بلوغ سمجھا کے پھر خیار عتق سمجھاتا ہوں کیونکہ اس کا سمجھنا اس پہ موقوف ہے۔ کسی بچی تھی چھوٹی نابالغہ، اس کا نکاح کر دیا باپ اور دادے کے علاوہ کسی اور نے، ولی ابعد نے۔ بچی تھی نابالغہ، اس کا نکاح کر دیا اس کے بھائی نے، اس کے چچا نے، یا کسی اور نے، اس کا نکاح کر دیا لڑکی کے بچپن میں نابالغی کی صورت میں، نابالغی کی حالت میں، ابھی بچی بالغ نہیں ہوئی۔ اب وہ بچی جب بالغ ہوئی، بالغ ہوتے ہی شریعت اسے اختیار دیتی ہے چاہے تو اس نکاح کو رکھے چاہے تو ختم کر دے، وہی لڑکی۔ نہیں سمجھ آیا؟ اس لڑکی کو شریعت نے اختیار دیا ہے، اس لڑکی، وہ لڑکی جو نابالغہ تھی، اس کا نکاح کیا تھا اس کے چچا نے، اس کے بھائی نے، یا کسی اور ولی ابعد نے، باپ اور دادے کے علاوہ کسی اور نے نکاح کیا،
جیسی لڑکی بالغہ ہوئی شریعت نے اختیار دیا اسے، چاہے تو اس نکاح کو باقی رکھے، اسے پسند ہے تو رہے اس کے ساتھ زندگی ساری، نہیں رہنا چاہتی تو اسے خیار دیا ہے، اختیار دیا ہے شریعت نے، اس نکاح کو ختم کر دے، اس کے کہنے سے نکاح ختم ہو جائے گا۔ عدالت میں جا کے کہہ دے بھی میں اس سے نہیں رہنا چاہتی اس کے پاس، وہ کہہ دے گا ٹھیک ہے جا بھائی تم، وہ علیحدہ وہ علیحدہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ مسئلہ ہو گیا۔ اسی طرح کر کے خیار عتق کا معاملہ ہے۔ خیار عتق کیا ہے؟ دو میاں بیوی تھے، شوہر جو ہے وہ بھی کسی کا غلام ہے، بیوی جو ہے وہ بھی لونڈی ہے کسی کی، ان کا نکاح ہوا تھا حالت غلامی میں، کس میں؟ پچھلے مولا کے پاس ان کا نکاح ہوا تھا۔ جیسے یہ وہاں سے آزاد ہوں گے تو ان کا نکاح جو ہے وہ بھی خیار کی صورت میں آ جائے گا۔ یہاں بھی اس لونڈی کو، جو لونڈی آزاد ہوئی ہے مائی صاحبہ، اس مائی صاحبہ کو بھی اجازت ہوگی کہ وہ اگر چاہے تو شوہر کے ساتھ رہے، چاہے تو نکاح ختم کر دے، چاہے جتنا عرصہ مرضی اکٹھے کیوں نہ رہ چکے ہوں۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ وہ خیار بلوغ تھا، یہ خیار عتق ہے۔ یہ لفظ بھی یاد رکھا کریں یار، خیار عتق، ٹھیک ہے جی۔ عتق عتیق نہیں توڑا وہ یا کر دو تو عتق ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا یہ ہوں انہوں نے زندگی ساری کوئی نہیں بھولنا، یہ لفظ خاص طور پہ اپنے عتیق والا مسئلہ یاد کرو بھائی، ہیں جی۔ اچھا خیار عتق جو ہے، اب کریم آقا علیہ السلام کی وہ خادمہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی امتی ہیں، صحابی ہیں مائی صاحبہ، تو ان کو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تجھے اختیار ہے، خیار ہے تجھے، تو چاہے تو مغیث کے ساتھ رہ، چاہے تو نہ رہ۔ مائی صاحبہ کو شروع پہلے سے کوئی اندر سے تنگ تھی، انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہا جی میری چھٹی دیتا ہوں، ہیں جی میں نہیں رہنا چاہتے اس کے ساتھ۔ وہ ابو حضرت مغیث جو تھے انہیں ان کے ساتھ محبت تھی، اب وہ بیچارے مدینے کی گلیوں میں روتے پھرتے تھے، کبھی ادھر جائیں روتے ہوئے تو کبھی ادھر جائیں۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے حضرت بریرہ کے پاس آئے۔ اب یہ دیکھیں، یہ میں اسی مسئلے کو کھول رہا ہوں جو میں نے مسئلہ بیان کیا، سفارش میں اور حکم میں فرق ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام خود چل کے، یہ بخاری میں حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام خود چل کے حضرت بریرہ کے پاس آئے۔ یہ بریرہ بھی وہ مائی صاحبہ ہے جو لونڈی تھی کسی کی، وہاں سے اب آزاد ہوئی ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے شاہ میں آپ دیکھیں یار، ہیں اسلامی معاشرے میں رہنے، جہاں اسلام کی حکومت ہو وہاں کی رہنے والی لونڈیاں جو ان کا علمی معیار کیا ہوتا ہے، یہاں تو آزاد عورتیں جو ہماری وہ بیچاری ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بریرہ دیکھو وہ بیچارہ مغیث جو ہے نا وہ تیری محبت میں مدینے کی گلیوں میں مارا مارا پھرتا ہے، تو ذرا شفقت کر، اس کی طرف رجوع کر لے، ہیں جی۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کیا کہتی ہیں حضور یہ آپ کا مشورہ ہے یا آپ کا حکم ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ہیں حضور یہ آپ کا مشورہ ہے یا آپ سفارش کر رہے ہیں یا آپ حکم دے رہے ہیں؟ اگر تو یہ ہے حکم تو میں بھی جانے کو تیار ہوں، میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں، سر تسلیم خم میں آپ کے حکم پر۔ یا رسول اللہ اگر یہ مشورہ ہے تو پھر میرا اس کے ساتھ گزارا کوئی نہیں، پھر میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، ہیں جی۔ اب بتائیں آقا علیہ السلام نے فرمایا بھی ٹھیک ہے تجھے اختیار ہے، جیسے تو چاہے کر۔ اتنا کہہ کہ حضور واپس تشریف لے آئے، امام الانبیاء چل کے گئے ہوں، اور یہاں مجھ جیسے منہ بنا جاتے ہیں، میں کہ ایسی تو منی نہیں گل ساڑی یار، میں کیا ہوں؟ امام الانبیاء علیہ السلام کو حضور کو کہہ رہی ہیں حضور یہ آپ کا حکم ہے یا آپ سفارش کر رہے ہیں یا آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نہ نہ نہ، یہ میرا کیا ہے مشورہ ہے تمہیں۔ یہ بھی ذہن میں رہے، گھر میں کوشش کی جائے، والد جو ہیں نا والدین انہیں چاہیے کہ آج کل کے بچے بڑے سرکش ہیں طبیعت کے، انہیں بھی چاہیے کہ ان پر تھوڑی شفقت کریں، کہ انہیں بھی مشورہ دیا کریں کسی بھی کام کا، یار یہ مشورہ ہے کیا کہتا ہے تم، وہ خود ہی سمجھ آئے گا، عقل ہوگی اسے تو وہ خود کر لے گا اسے۔ ایک بزرگ تھے 60 سال کے، ان کے یعنی کہ بیٹے ہو گئے ان کی عمر میں ہی، 60 سال تک اپنے بیٹوں کو کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہیں یہ نہ ہو میں انہیں کوئی کام کہوں اور یہ نہ مانے اور یہ میری نافرمانی کی وجہ سے جہنم جا پڑیں، میں نہیں چاہتا یہ جہنم جائے، ہے یا نہیں؟ آج کل ہم جان بوجھ کے کہتے نہیں تو ویاہ اتھے ہی کرنا جتھے تینوں میں پسند کی تھی، بھی ابا تو اپنے سے کی پسند یا میرے سے کی تھی، ٹھیک ہے۔ بچوں کو بھی احترام کرنا چاہیے، اس کے لیے اس کی بات کا احترام کرنا چاہیے، بچوں کو بھی، والد کو بھی حیا کرنا چاہیے، دونوں طرف سے۔ ہماری طرف سے بعض اوقات جو ہے نا وہ سختی ہوتی ہے، اس وجہ سے معاملات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ سفارش اور ہوتی ہے، حکم اور ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں
من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جو کوئی اچھی سفارش کرے، کیا کرے؟ اچھی سفارش کرے تو یکن لہ نصیب منہا، تو اس میں سے حصہ اس کا بھی ہوگا، اس کا بھی حصہ ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ اس کو بھی ثواب ملے گا، اس کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ یہ اچھی سفارش کی میں نے آپ کو مثال بھی بیان کر دی، اسی سے اچھی سفارش آقا علیہ السلام خود چل کے گئے تھے ان کے پاس، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے دیکھیں وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، میں جو کوئی بندہ کوئی بری شفاعت کرے، کسی کی سفارش کرے، طریقہ غلط ہو یا پھر مقصد غلط ہو، طریقہ غلط ہو یا پھر مقصد غلط ہو، جیسے بندہ کوئی کام کرتا ہے، طریقہ اس کا غلط ہوتا ہے، مقصد اس کا اچھا ہوتا ہے، تو وہ کام بھی غلط ہے، چاہے جتنا مرضی مقصد نیک کیوں نہ ہو۔ جیسے وہ نشئی تھے جی، انہوں نے کوئی بکری چوری کر لی، رات کو بھون کے کھا لی، اوپر سے شرابیں پی، تو صبح صبح کھال مدرسے کو دے دی۔ وہ دوسرا کہنے لگا بشیرہ مالک کا فضل دے گی یار، ایک گناہ جو ہم سے ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فوراً ہمیں اس گناہ کی تلافی کی بھی توفیق دی ہے۔ اس نے کہا بشیرہ پوچھنے لگا کیسے؟ اس نے کہا بکری اگر چوری کر کے کھائی ہے تو ہم نے نیکی یہ بھی کی ہے کہ کھال مدرسے میں دی ہے جی۔ اب وہ نشیوں کا مقصد جو ہے وہ تو بظاہر نیک لگ رہا ہے نا جی، ہیں، لیکن طریقہ ان کا غلط نہیں ہے تو کام گناہ والا ہو گیا ہے یا نہیں؟ تو اس لیے اس کے لیے طریقہ بھی ٹھیک ہو اور مقصد بھی نیک ہو، یہ دو چیزیں شرط ہیں ہر کام کے اندر۔ یہ ضروری ہے کہ بندہ یہ دونوں چیزیں، طریقہ بھی ٹھیک ہو اور مقصد بھی نیک ہو، تب کام چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، جو کوئی بندہ سفارش کرے، بری سفارش کرے، کسی گناہ کے معاملے میں شفاعت کرے، کسی کی سفارش کرے، اللہ تعالیٰ نے میں کفل منہا، جتنا گناہ اس کرنے والے کو ہوگا اتنا اس سفارشی کو بھی ہوگا۔ اب بتائیں جی کتنی سفارشیں یہاں چل رہی ہیں کورٹ میں، ہیں، کتنے بڑے بڑے قاتل چھوٹ رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے جناب بدماش چھوٹ رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے مکار چھوٹ رہے ہیں، کتنے بڑے لوگ جو ہیں وہ کرپٹ لوگ چھوٹ رہے ہیں، اور غریب بیچارے پکڑے ہوئے ہیں۔ بڑا عرصہ پہلے اخبار پہ ایک رپورٹ چھپی تھی، ایک بندے کو پکڑا، بعد میں جا کے کسی نے انٹرویو لیا، اس نے کہا ہاں جی آپ کس جرم میں آئے ہیں؟ اس نے کہا میں 40واں ہوں۔ کون ہوں؟ 40واں ہوں۔ اس نے کہا جی 40واں فوت کی بات میں سنا تھا، جیل میں پہلی بار سنا ہم نے 40واں یہاں بھی ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی بندے کو کہیں انہوں نے جرم کیا تھا تو 39 بندے پکڑے گئے تھے، ایک پکڑنے نہیں جا رہا تھا، میں جا رہا تھا، انہوں نے مجھے پکڑ کے 40 پورے کر لیے۔ اس نے کہا کافی عرصے سے میں یہیں تشریف رکھتا ہوں، مجھے کہیں آنے جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے، میں 40واں ہوں۔ ہاں جی شکر ہے، میں نے کہا کسی مولوی کو یہ واقعہ نہیں ہتھے چڑھا ورنہ اسے 40واں نکال لیتا۔ کوئی دیکھو جی پولیس والوں نے بھی 40واں مان لیا ہے الحمدللہ۔ ہیں جی ایسے احمق لوگ ہیں۔ بہرحال دیکھیں جی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا تو مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، تو وہاں پر ایک خاتون تھی، وہ کچھ لین دین کے معاملے میں کوئی معاملہ اس کا درست نہیں تھا، تو کسی سے کوئی چیز لے دیتی تھی، بعد میں مکر جاتی تھی، کہتے نہیں دیا آپ نے، آپ بھول رہے ہیں، کہیں اور دیکھیں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کا طریقہ تھا۔ یہاں بھی ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ کوئی چیز لے جائیں گے، ہفتہ پورا گھر رکھے رکھیں گے، بعد میں جا کے مانگ لے، اسی کہڑا کھا رہے سی یا اسی چھڑ کے جا رہے سی، ٹھیک ہے لے کر نکلے تو ہیں وہ کم ہوئے تو نور محمد، یہ کم نہ ہوئے تو نورا ہیں، کم ہے ایسی پہاڑ نور محمد پہن، یہ کم نکل گیا نوریا چوک لایا اپنا تم، یار بڑی عجیب بات ہے بھائی ہیں۔ بہرحال تو وہ مائی صاحبہ جو ہے نا وہ اس طرح کرتی تھی کچھ معاملہ، وہ چوری کرتی ہوئی پکڑی گئی، چوری کر لی اس مائی صاحبہ نے، ٹھیک ہے جی۔ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اطلاع پہنچ گئی، گواہوں کے ذریعے یہ بات ثابت ہو گئی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے جی۔ اب لوگوں میں یہ باتیں شروع ہوئی، کون جا کے حضور کی بارگاہ میں سفارش کرے ہیں، کون جا کے سفارش کرے حضور کی بارگاہ میں؟ باتیں چلتی چلتی انہوں نے کہا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ جو ہیں، آپ حدیث میں جہاں بھی حضرت اسامہ کا نام دیکھیں گے نا بڑے سارے مقامات پر آپ کو وہاں یہ لفظ ملے گا، حب رسول اللہ، رسول اللہ کا محبوب ہے جی۔ ایک تو ان کے والد جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کے بڑے خاص یعنی قریبی تھے، کہ زید بن حارثہ نام تھا ان کا، لیکن ان کو زید بن محمد کہتے تھے، زید بن حضور کے بیٹے ہیں بھائی، پورے مکے میں پورے مدینے میں یہی مشہور تھا، ہیں جی، زید بن حارثہ، زید بن محمد
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ وہ بعد میں آئے مبارک نازل ما کان محمد نبا احد من رجالکم، تو بعد میں انہیں منع کر دیا گیا کہ وہ زید بن حارثہ ہی انہیں کہا جائے، زید بن محمد نہ کہا جائے۔ یعنی ایک تو آقا علیہ السلام کو ان کے ساتھ اتنی محبت، ان کے ابا جی کے ساتھ، پھر جناب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی محبت، ایک تو واسطہ حضرت زید والا ہو گیا اس لیے محبت تھی، اور دوسرا کہ وہ حضرت آقا علیہ السلام کی والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خادمہ تھی مائی صاحبہ، ان کا نام تھا حضرت ام ایمن۔ کیا نام تھا ان کا؟ ام ایمن۔ ان کا نکاح آقا علیہ السلام نے حضرت زید کے ساتھ کر دیا تھا، اپنے والد کی خادمہ کے ساتھ، لونڈی کے ساتھ نکاح آقا علیہ السلام نے حضرت زید کے ساتھ کر دیا تھا۔ اور دوسری ایک تو یہ کہ حضرت زید کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ، اور دوسرا یہ کہ ام ایمن کے بھی بیٹے ہیں، وہ آقا علیہ السلام کی پرورش کرنے والی مائی صاحبہ، حضور کی خدمت کرنے والی مائی صاحبہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ وہی مائی صاحبہ نا جنہوں نے آقا علیہ السلام نے رات کو بول مبارکہ فرمایا تو رات کو ان کو پیاس لگی، اٹھ کے پی گئیں۔ آقا علیہ السلام نے رات کو وہ یہی پڑا تھا، انہوں نے کہا جی وہ تو میں نے پی لیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے بہت بڑی بات فرمائی ہیں، وہ علماء فرماتے ہیں کہ ان کی اولاد میں بھی خوشبو آتی رہی، پھر ان کی اولاد میں بھی خوشبو آتی رہی۔ پھر وہ مائی صاحبہ جو ہے نا، صحابہ نے پوچھا کہ تجھے پتہ نہیں چلا تھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا قسم خدا کی اس کی خوشبو اور اس کی مٹھاس کا جواب بھی کوئی نہیں تھا، یہ اس مائی صاحبہ نے کہا ہے۔ یہ الفاظ موجود ہیں حدیث پاک کی کتابوں میں، سمجھایا نا مسئلہ؟ اچھا، تو وہ یعنی دو واسطوں سے آقا علیہ السلام کے محبوب تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام جب مکہ تشریف لے گئے ہیں آقا علیہ السلام، آقا علیہ السلام کی اونٹنی پر حج کے موسم میں بھی، حج کے دنوں میں بھی آقا علیہ السلام جب تشریف لے گئے حج کرنے کے لیے، تو آقا علیہ السلام کی اونٹنی پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہاں جی، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جب آقا علیہ السلام پورا لشکر لے کے 1,24,000 صحابہ کا لشکر لے کے حضور روانہ ہو رہے ہیں، ایک جگہ آقا انہوں نے کہا حضور میں نے پیشاب کرنا ہے، آقا علیہ السلام جا کرا، سارا لشکر رک گیا، سارا لشکر رک گیا، پیچھے سارے رک گئے۔ تو بعد میں لوگ یمنی کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا پتہ نہیں کیوں روک لیا انہوں نے، ہاں جی، تھوڑی دیر میں وہ جب آئے نا، انہوں نے کہا اچھا ادھی بھی تو روکے سی دسو، ایک ہی گل سی دسو، ادھی بھی تو روک دیتا پورا لشکر۔ انہوں نے جنہوں نے یہ اعتراض کیا نا، ان سب سے اللہ تعالیٰ نے ایمان ہی لے لیا۔ ہاں جی، جہاں پہ آقا علیہ السلام کے مرضی پر اعتراض کرنے والے جہاں سے مرتد ہوتے دکھائی دیتے ہیں، وہاں پہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار کرنے والا بھی تو مومن نہیں نہ بچ رہے پھر ہیں۔ انہوں نے لوگوں نے تیار کیا حضرت اسامہ کو کہ آپ جا کے حضور کو کہیں، آپ کی بات حضور نے موڑیں گے۔ اللہ اکبر، وہ آئے آقا علیہ السلام کے پاس، آ کے کہنے لگے حضور آپ اس خاتون کو معاف کر دیں ہیں۔ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام سخت جلال میں آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم نے یہ سوچ کیسے لیا کہ تم یہ سفارش کرو؟ سفارش بھی رب کی حد کے معاملے میں۔ آقا علیہ السلام تم سے پہلے والی قومیں اس لیے تباہ و برباد ہوئی ہیں، کوئی غریب بندہ پکڑا جاتا تھا اسے سخت سزا دیتے تھے، اور کوئی امیر پکڑا جاتا تھا اسے چھوڑ دیتے تھے، امیر کو چھوڑ دیتے تھے، وہ قانون سے ماورا ہوتا تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اور آگے پتہ ہے حضور نے کیا ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام یہاں پر، یہ تو پھر مخزوم بنو مخزوم کی خاتون ہے، اس نے یہ کام کیا۔ حضور میں اگر میری بیٹی بھی یہ کام کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اندازہ لگا کتنی بڑی بات ہے۔ یہی وجہ ہے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان بدماشوں کو، ان بڑے بڑے چوروں کو، لچوں کو، کپتوں کو برداشت نہیں ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ جناب یہاں دین نہ ہے حضور کا۔ جتنے بھی اینکر مینکر ہیں، جتنے بھی یہ جرنلسٹ کہہ لیں، یہ جرنیل مرنیل کہہ لیں، یہ سارے حرام خور جو ہیں، انہیں پتہ ہے نا بھائی اگر یہاں اسلام آتا تو ہم تو پکڑے جائیں گے، ہم تو ایک لمحہ نہیں رہ سکتے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں، ان کو برداشت اس لیے نہیں ہے دین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ مثال ہو گئی بری سفارش کی۔ کس کی مثال ہو گئی؟ بری سفارش کی۔ تو اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ کسی کی بری سفارش نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، میں کہ جو کو بندہ بری سفارش کرے تو اس کے لیے بھی اس میں سے گناہ کا حصہ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس نے وہ ہر چیز کے وقت کو مقرر کرنے والا ہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا۔